سے متعلق کیونکہ اس قسم کے مضامین بہت کبھی کبھی مشکل سے ملتے ہیں جو علاقوں کا، شہروں کا، خاندانوں کا قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الولی الحمید والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المجید، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم النکاح وجعلوا فی المساجد وزینوا بالدفوف، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بزرگوں، قوم کے عزیز جوانوں، نوجوان بچوں، خصوصاً ہمارے فنون کے احباب، میں عمر طویل کو پہنچ گیا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے میرے ہم عمر ہیں اور کچھ میرے بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں میں یہ کہہ دوں کہ میرے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں۔ جو بڑوں نے ذمہ داریاں مجھ پر ڈالی تھیں وہ میں کما ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن نہیں کر رہا۔ اس میں اس وقت میرے نزدیک سب سے اہم کام جو ہے، جو میں نے 3 سال سے اپنا شیوا بنایا ہوا ہے، کسی بھی موضوع پر مجھے بیان کے لیے کہا جائے، چاہے وہ نکاح کی مجلس ہو یا مدرسوں کے جلسے ہوں یا سیرت کے جلسے ہوں، میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں صرف، اور اسی کو اللہ تعالیٰ ذہن میں دیتا ہے، پھیراتا رہتا ہے۔ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بات نکل جائے۔ میرا یہ دعوت ہے، میرا نعرہ ہے، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ۔ یہ نکاح کی مجلس بھی 2 خاندانوں کے ایک ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ کاش کے یہاں ہمارے ارباب مدارس بھی تشریف رکھتے ہیں۔ جس مدرسے کا آپ استاد حدیث سے میرے بچے نے بتایا، وہ ہمارا علاقے کا مرکزی مدرسہ ہے۔ جس طرح سے میرا مدرسہ آپ جس میں پڑھے ہیں، آپ بھی پڑھیں، وہ اپنے علاقے کا، لیکن یہ پورے صورت کا ہمارے مرکز بشمول میرے مدرسے کے اور اس مدرسے کے۔ ہمارے مدارس میں ایک بہت بڑی کمی ہے، جب مدرسے والے ہوتے ہیں تو ان سے عرض کرتا ہوں، اور وہ کمی یہ ہے کہ مستقبل میں آنے والی جو زندگی ہے لڑکا اور لڑکی کی، وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق کس طرح گزاری جائے، اس کا ہمارے یہاں کوئی سبجیکٹ نہیں، جبکہ مطبوعہ کتابیں موجود ہیں۔ مسلمان بیوی، مسلمان خان، انہیں کو ہم داخل درج کر لیتے ہیں، کیونکہ آج جو معاشقوں کی شادیاں ہو کر بہت جلد آپس کی نفاق پر منتہی ہو جاتی ہیں، یا آپس میں مزاج نہ ملنے کی بنیاد پر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اگر پہلے سے اس جوان بچے کو یہ معلوم ہو کہ اس کی اب اس نئی زندگی میں جو آج سے شروع ہو رہی ہے، اس کو اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت واحد شریعت ہے جس نے تکمیل ایمان قرار دیا ہے، آج اس کا ایمان مکمل ہو۔ اس کا ایمان مکمل نہیں تھا ابھی تک۔ اس لیے دعا کی قبولیت کی مجالس میں تو رنگین پوشی فقیری لیے ہوئے ہوں، یہ استاد حدیث سے سفید کو دعا کی قبولیت کی مجالس میں وہ مجلس بھی ہے جس میں آپ کے نکاح منعقد کیا جا رہا ہے، کیونکہ 2 شخصیتوں کا ایمان مکمل ہو رہا ہے، 2 خاندانوں کے ملن اور ان کی محبتوں کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے اور مجامع میں سے ایک مجمع نکاح والا مجمع ہے، اور جب نکاح ہو رہا ہے وہ وقت بہرحال ایک ہونے کے فوائد بہت ہیں، مجھ سے زیادہ یہاں لیڈران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کے خدام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تفصیل کسی اور وقت کی۔ دوسرا مقصد میں نے عرض کیا، نیک ہو جاؤ۔ نیک ہونے کے واسطے میرے نزدیک اس وقت تعلیم بے پناہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تعلیم، کوئی بھی تعلیم، معاف کیجیے گا، ہمارے بعض متشدد علماء سے معافی چاہوں گا، بعض متشدد علماء اس دنیا کی تعلیم کو سمجھتے ہیں کہ یہ بد بننے کا ذریعہ ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل نہیں۔ اگر تعلیم برا بننے کا ذریعہ ہوتی تو مولانا روم جیسا صوفی اور عظیم عالم یہ نہیں کہتا کہ برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر برق دفتری معرفت کی۔ یہ درختوں کے ہرے پتے
عقل مند آدمی کی نظر میں اللہ کی پہچان کا ایک پتہ ایک دفتر ہے. اس کو کون پانی دے رہا ہے, کس نے اس کو ہرا کیا, کس نے اس کو سکھایا؟ آپ مجھے بتائیے اس کا نماز روزے سے کیا تعلق ہے؟ آپ اس کو زیادہ زیادہ گاڑی اردو میں علم نباتات کہیں گے اور آپ کے انگریزی داں حضرات اس کو باٹنی کہیں گے. لیکن جس مذہب نے باٹنی کو بھی علم نباتات کو بھی خدا کی پہچان کا ایک ذریعہ بنایا ہے, وہ علم کتنا ضروری ہے. الحمدللہ میں ایک دفعہ گناہ گیا کہ اسی نکاح کی مجلس میں بلا لیتے ہیں مجھے علماء کا, مفتی ضیاء اللہ کے بھائی کا نکاح پڑھا, وہاں پولیس والے آ گئے, وہاں کچھ اور حضرات بھی تھے, وہاں جلسے جیسی شکل بن گئی. جو مقرر بول رہا مسلمانوں کی جہالت اور بے علمی پر گفتگو کر رہا. معاف کیجیے گا میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی قوم کو جاہل اور کم علم سنتا رہوں, بیٹھا رہے. آخر میں میرا جب نمبر آیا تو میں نے کہا ہندوستان کی جو پاپولیشن ہے, جو مردم شماری ہے, اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان یہاں کتنا ہے اور غیر مسلم کتنے ہیں, اور ہم جتنے ہیں اس میں الحمدللہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے دستخط کرنے والے ملے ہوئے کم از کم. آپ کے یہاں انگوٹھا لگانا بھی نہیں جانتے. آپ مسلمانوں کی بے علمی کا رونا رو کر ان کی ہمت بست کرنا چاہتے ہو کہ میری قوم جاہل ہے. جس قوم کے علم کی اللہ نے قسم کھائی ہو, جس قوم کے علم کو اللہ نے کہا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا, اس دین کے ماننے والے جاہل ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں, قطعاً نہیں. ہمارے ذمہ داروں کی کچھ ذمہ داریوں کو نہ نبھانے ہوئے اگر کچھ ہمارے یہاں کمی رہ جاتی ہے اس کو چاہیے ہم پورا کریں. تو پہلے تو ہم بچوں کو اپنے علم دلائیں. علم کی بات آئی, اطلبوا العلم ولو کان بالسین, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا علم سیکھو, اس کے لیے چاہے تمہیں چین جانا پڑے. آپ مجھے بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چین میں کیا قرآن حدیث بٹ رہی تھی, آپ کی فقہ پڑھائی جا رہی تھی؟ چین کبھی بھی مذہبی تعلیمات میں آگے نہیں رہا. ہاں وہاں کی نقاشی ضرور مشہور تھی. چنانچہ امیر خسرو جیسا عظیم صوفی شاعر اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے, صورت گرے نقاش چین, اے چین کے نقاش, اے چین کے صورت بنانے والے چینی, رو صورت یارم بھی مدینے جاؤ میرے محبوب کی تصویر کی. صورت بکش, یا تو اس کی تصویر اتار دے یا پھر یہ کر ترک کن صورت گری, یہ تصویر بنانا بند کر. لیکن اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے کہ علم سیکھو چاہے چین میں ملے. مطلب یہ کہ آپ کسی بھی زبان میں علم سیکھ سکتے ہیں, کسی بھی فن کو آپ سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ میں ذرا سی بالغ نظری ہے تو شاہ ولی اللہ کو پڑھیے. آپ کسی بھی مکتبہ فقہ اسلامی سے تعلق رکھتے ہو ہندوستان میں, تمام کی علماء کی ولی اللہ پر منتحل ہوتی. ان کی حجت اللہ بالغہ ایک کتاب ہے, اس میں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو ہر فن کا علم کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہر فن کا سیکھنا واجب ہے. ہر فن کا سیکھنا گویا ہے علم کا سیکھنا واجب, ہر فن کا سیکھنا. اگلے جملہ کا کما حلاقتن, چاہے نائی کا پیشہ کیوں نہ ہو, آپ کے اپنے نائی بناؤ, اپنے لوہار بناؤ, اپنے کمہار بناؤ. آپ نے اپنے آپ کو شرافت اس میں سمجھی کہ ان چھوٹے پیشوں کو گراوٹ. آپ کسی کی محتاج نہ رہو, دنیا آپ کی محتاج ہو. آپ جائیے یو پی میں دیکھ لیجیے, آج وہاں پر ہر فن کے کاریگر اپنے ملتے ہیں. بہار چلے جائیے, مسلمانوں کی اکثریت کے آپ کے باپ دادا کے ملک میں ہر فن کا اپنا آدمی ملے گا ان کے. میں کبھی اپنا مجمع ہے, میں کبھی کہہ دیا کرتا ہوں, میں نے حیدرآباد میں اسی طرح مسلمانوں کو نائی کا پیشہ کرنے پہ مجبور کیا. میں نے کہا کبھی اگر یہ تمام آپس میں جو تمہارے نائی ہیں وہ طے کر لیں کہ ہمیں اتنوں کو نپٹانا ہے, بعد میں اس پوری بستی کو مٹا دینا.
تو جنہیں کی دن آپ سب خط بنوانے جاتے ہو کہ جی ہاں جاتے ہیں، اسلحہ بنوانے، اسلحہ کہتے ہیں حیدرآبادی اردو میں، وہ آپ کی بناتے بناتے اور نپٹاتے کیا کر لو گے؟ بعد میں آپ سب کو نپٹا دیں، لیکن آپ کے تو چلے گئے، اپنے بنے، اپنے افراد تیار کیجیے۔ ہر فن آپ کو سیکھنا ضروری ہے مسلمانوں کو۔ پھر معاف کیجیے گا، موجودہ حالات کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں اور بالکل اپنے اظہار قلبی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے اس دن کی رات ہونا ہے، شام ہونا ہے، اور شام کے بعد پھر صبح ہونا ہے، ہماری اس شام کی بھی صبح ہونا ہے۔ علاقل و تکفیر اشارہ، اللہ نے 900 سال جس قوم کو برسر اقتدار رکھا، آج وہ اپنی کسی کرتوتوں کی وجہ میں، ہم نے فقہ پڑھی مولانا، میں نے 3 مرتبہ بالاستحباب فقہ پڑھی ہے، مرکز میں، مدرسہ حسین بخش میں، دارالعلوم دیوبند میں۔ تاریخ پر میں پی ایچ ڈی ہوں۔ میں نے بہت غور کیا کہ مسلمان غلام بن جائیں تو ان کے لیے کیا قوانین ہیں اسلام میں۔ جب ہماری فقہ مدون ہو رہی تھی کوئی قانون نہیں ملا، ہمارے بڑوں کو گمان نہیں تھا کہ ہم کسی دوسرے کے ماتحت ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم ماتحت نہیں رہ سکتے، ہمارا ایمان اس بات کی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا ہماری اس رات کی صبح ہوگی۔ کیا اس وقت میں ہمیں اپنے آئی ایس نہیں چاہیے ہوں گے، آئی پی ایس نہیں چاہیے ہوں گے، آئی ایس نہیں چاہیے ہوں گے؟ کیا آج ہمیں اپنے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کے ابا جان کہنے کو پورا سرونی اور پورا علاقہ ابھی کمپاؤنڈر کہتا تھا، لیکن اچھے اچھے ڈاکٹر ان کے آگے پانی بھرتے تھے۔ میرے گھرانے کے فیملی ڈاکٹر وہی ہیں، ہماری کی عورتیں تھے ابھی بھیا بھولا لو، میرا خود انہوں نے علاج کیا۔ ہمیں اپنے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں؟ کیا ایسے حالات نہیں بن رہے؟ آج موبائل نے بہت میری باتوں کو صحیح کر دیا ہے کہ ناٹ الاؤ مسلم، ناٹ الاؤ۔ تمہیں کالونیوں میں جگہ نہیں مل رہی، تمہیں اسپتالوں سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ سب اس بات کی غمات ہیں باتیں کہ تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ جس طرح تم نے مٹھی بھر آٹا اور اناج جمع کر کے اور 2 پیسے جمع کر کے اپنے یہ دینی مدارس قائم کیے ہیں، اسی طریقے سے اسی لائن کے دنیاوی مدارس بھی قائم کرو، کو انگریزی میں اسکول کہہ لو یا ہندی میں پاٹھشالہ کہہ، اپنے بناؤ، اپنے جوان تیار کرو۔ اگر موجودہ حالات میں ملک کے، دنیا کے شانہ بشانہ تم ایک عالمی مذہب کے ماننے والے لوگ ہو، عالمی برادری کے ساتھ تمہیں چلنا ہے تو اپنے اندر علم کی طاقت پیدا کرنی پڑے گی۔ یہ کریم بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تجھے شادی کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، تجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے بیوی سے کیسے لڑنا ہے، میں نے اشارہ دے دیا کہ بیٹا پڑھنا۔ لیکن یہ ضروری باتیں سمجھ رہا ہوں میں، اس وقت قوم کو اس طرف آگاہ کیا جانا چاہیے۔ تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کبھی بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے نبی نے فرما دیا اطلب العلم، علم سیکھو علی المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک، کوئی عمر نہیں ہے علم حاصل کرنے کی۔ سیکھو، آپ پہلے سکھاؤ اپنے بچوں کو کہ ان کا خدا کون ہے، سکھاؤ کہ ان کا نبی کون ہے، ان کے اولیاء کون ہیں۔ سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں۔ جہالت میں نبی کو ولی مت کہہ دو، ولی کو نبی مت کہہ دو، نبی کو خدا مت کہہ دو۔ بقول علامہ حالی کے کہ اماموں کا درجہ نبی سے بڑا ہے اور کیا خدا، نبی کا درجہ خدا سے بڑا، وہ نہیں کرو۔ ہر ایک کی حد اللہ نے رکھی ہے، جب وہ علم ہوگا تبھی تو کرو نا، بغیر علم کے کیسے کر لیں؟ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ میں آپ کے بچوں کی عمریں اس سے رہ گئی ہیں، ان کے لیے آخری چلتا پھرتا مدرسہ ہے جس کو دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے۔ یہ تحریک ہے، یہ جماعت نہیں۔ جماعت ایک پارٹی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ تبلیغی جماعت کہتے ہیں، یہ پارٹی ایک نہیں ہے، یہ پارٹی نہیں ہے، معاف کرنا۔ تبلیغی جماعت جو ہم کہتے ہیں لفظ اصطلاح میں مشہور ہو گیا ہے، تبلیغی پارٹی نہیں ہے یہ۔ پھر آپ کہیں گے کیا ہے یہ تحریک ہے، یہ ایک مشن ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بنا ہوا رہنا، اس کی موٹی موٹی معلومات
اس میں نکل کے کوئی آپ کو مولوی نہیں بنائیں گے، کوئی مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں دیں گے، کوئی سند نہیں دیں گے، لیکن کم از کم آپ کی اتحیات درست ہو جائے، سبحان اللہ درست ہو جائے۔ آج اس کی ضرورت ہے نہیں، درود شریف یاد ہو جائے۔ میں نے ایک بڑے عالم کو دیکھا، معاف کرنا، اللہ کے جا چکے، وہ اپنے سرونگی تھے، بڑے علماء میں تھے، بہت پرانے علماء میں تھے، میں بھی ان کی عزت کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہاں سے بھوپال سے تشریف لائے، میں نے میرے مدرسے کے بچوں کو ان کے سامنے بٹھا دیا، دعا کرا دیجیے، نصیحت فرمائی کچھ، اس کے بعد دعا کرائی انہوں نے، تو درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اپنے مدرسے کا چھوٹا سا بچہ بھی کہہ دے گا کہ حضرت جی وعلی آل محمد نہیں ہے، وعلی آل محمد۔ ہم ایک دوسرے کا آئینہ ہے سب، جب ہماری ایک دوسرے کے سامنے باتیں آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کیا کمیاں ہیں۔ اس لیے جوان بھی بیٹھے ہوئے، ابھی اپن کے دعوت کا اجتماع ہو چکا ہے تب، اب کے کئی سالوں میں میں بھی چلا گیا تھا وہاں کے ذمہ دار نیشو کمار کا مرکز میں میرے ساتھ تھا، وہ مجھے دیکھ کے سمجھ پڑ گئے، میرے سامنے کے بچے جیسے یہ کہہ رہے تھے ہمارے سامنے کا جوان آج بڈھا ہو گیا، وہ میرے سامنے ایسی ہو گئے، نپٹ گئے مجھ سے۔ میں نے کہا بھائی تم لوگوں سے ملنا مشکل ہو گیا، مودی سے ملنا آسان ہے، اس لیے میں نے یہاں آنا چھوڑ دیا، ورنہ میں پابندی سے آتا تھا۔ اب میرے بس کر یہ بھی دیکھا آپ نے، بیٹھ گیا تھا تو بچے نے اٹھایا۔ تو اس لیے اس جماعت کے کام کو لازمی سمجھو، نہیں جا سکتے تو اس کی مخالفت مت کرو، برا مت کہو اسے، وہ اچھا آپ تو کر کے دیکھ لیجیے، کسی خوشامد بلا کے لائیے، گشت کر کے آئیے نماز کو مسجد میں، پتہ چل جاتا ہے جب ڈانٹ کے بھگاتے ہیں آ گئے آپ ہی رہ گئے تبلیغ والے، سب معلوم ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 3 کام، پہلا بچوں کو بھیجو، دوسرا بچوں سے نکل کر کے عمر، تیسرا اپنے نفوس کی اصلاح کے واسطے کسی صاحب طریقت، صاحب حق شیخ کے ہاتھ پر، کسی پیر کے ہاتھ پر، صحیح اتحادی اور اسلامی اور توحیدی پیر ہو، اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے اور اس کو بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ کیا چچمیاں کے لیے، چچمیاں کے لیے ان کی جو ظاہری شکل و صورت تھی، کوئی یہ جانتا تھا کہ تہجد کے پابند رہے زندگی بھر؟ ایمان دھرم سے کہنا، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ازیش؟ تو آپ کسی بھی حلیے میں رہو، کسی بھی حال میں رہو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اس کے واسطے اپنے نفس کی اصلاح ضروری۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی کو بے انتہا مبارک فرمائے۔ آپ حضرات کا زیادہ وقت میں نہیں ہوگا، آپ حضرات نے میری گزارشات سنی، میں دل کی گہرائی سے آپ کا مشکور ہوں۔ اور قبل وقت یہ میرا بھتیجا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے والد کو بھی اور ہمارے سمجھی صاحب۔ آپ کی رشتہ جو ہوا ہے وہ ہمارے یہاں کے ہیرا خاندانوں میں سے ایک خاندان سے۔ میں ابھی ان سے کہہ رہا تھا ان سے کہ ان کے والد صاحب میرے پردادا کے آخری شاگرد ہوئے تھے، میرے بڑے ابا سے بھی بڑے تھے، ان کو صحیح نہیں کہتے تھے۔